بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، تحریک انصاف کو اسلام آباد میں کامیاب جلسے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں. اتنا بڑا جلسہ کسی بھی سیاسی جماعت کے لیے ایک خواب ہوتا ہے، اسپیشلی ان حالات میں جب ان کے لیے زندگی اور موت کا معاملہ بن جائے اور جو زمین ہے ان کے لیے تنگ کر دی جائے. جہاں سے بھی قافلہ گزرا، جس گلی، جس محلے یا جس ڈسٹرکٹ کی باؤنڈری کو کراس کیا، وہاں پہ حکومت نے رکاوٹیں کھڑی کر رکھی تھی. اسلام آباد کو کنٹینر سے ڈھک دیا گیا اور جلسے کی جگہ تبدیل کرسیاں اٹھا دی گئیں. اور جو ہوٹلز ہیں نزدیک رہنے والے یا جو آبادیاں ہیں، ویسے تو آبادی بالکل تھی ہی نہیں، بہت دور انہوں نے، ایک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، وہاں گڑھوں میں انہوں نے کہا کہ جلسہ کریں. لیکن جب عاشقان ہوں، جہاں کمیٹڈ کے لوگ ہوں، وہ نہیں دیکھتے کہ انہوں نے کہاں پہ کھڑا ہونا ہے. وہ سمندر میں بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور پی ٹی آئی نے ثابت کیا. اتنی زیادہ انسلٹ جو حکومت کی ہوئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے، وہ آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں. ملک کے جو نامزد اور بڑے بڑے چینلز ہیں ان کو چھوڑیے. جو انٹرنیشنل ہے، الجزیرہ، CNN، ABC، اور یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں انسانی حقوق کی بدترین پامالی ہو رہی ہے. اتنی گالیاں اور اتنی بد دعائیں اور اتنا تبرہ وصول کرنے کی آخر کیا ضرورت تھی؟ یہ سوچ رہے تھے کہ ہم لوگوں کو روک کے ہم عمران خان سے الگ کر سکیں گے. تو بھائی، یہ آپ لوگوں کی بھول ہے. ایک ولولہ ہے، اتنا زیادہ کراؤڈ کہ 200 کلومیٹر موٹر وے پہ گاڑیاں کھڑی ہو گئیں. یار، نام لینا بڑا آسان ہوتا ہے، 200 کلومیٹر کتنی لمبی باؤنڈری ہے. موٹر وے پیک. اور جو جلسے پہ لوگوں نے شرکت کی ہے، آپ سن کے حیران رہ جائیں گے. 18 سے 19 کلومیٹر پیدل کوئی آدمی چل سکتا ہے. لوگوں نے سفر طے کیا پیدل. ایسے لگتا تھا کوئی عبادت کا سماں ہے جس کے لیے انہوں نے پہنچنا ہے، اور وہ پہنچے. عمران خان کتنا خوش نصیب سیاسی لیڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس قسم کے با وفا ورکر اور لیڈر عنایت کیے ہیں. لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جلسے میں شرکت کی. انہیں پتہ تھا کہ وہاں پہ لاٹھیاں برسیں گی، آنسو گیس برسیں گے، ان کا ریکارڈ بنے گا. پولیس کے ذریعے سے ان کو دھمکایا گیا. مریم نواز نے کوئی جتن، شہباز شریف نے کوئی منت، کوئی حربہ، اسٹیبلشمنٹ نے کوئی ایسی چال نہیں بچائی. جو نہ چل سکتے ہوں وہ چلے. عمران خان لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے. یہ جو محبت ہے، یہ جو الفت ہے، یہ پاکستان سے محبت کے بعد جو دوسری کیٹیگری آتی ہے، سمجھیں یہ اس میں فال کرتی ہے. عمران خان اور اس کی جماعت نے، خاص کر سلام ہے ان نوجوانوں کو جنہوں نے ماتھے پہ پی ٹی آئی کی پٹیاں باندھ رہی، ہاتھ میں پی ٹی آئی کا جھنڈا تھا، عمران خان کی تصویریں تھیں، سر پہ ٹوپیاں تھیں، گلے میں مالائیں تھیں. اور ان خواتین کو جنہوں نے اپنے کم سن بچے، ایک تصویر میں نے دیکھی ہے اور ایک خود بھی معائنہ کیا ہے، ایک کم از کم 10 ماہ کا بچہ تھا جو اس نے اپنی گود میں اٹھایا ہوا تھا. اس کے اوپر اس نے جو پی ٹی آئی کا پرچم ہے وہ اپنے بچے پہ رکھا ہوا تھا. اب اس محبت کو آپ کیسے شکست دیں گے؟ مان لیں کہ آپ ہار گئے ہیں، مان لیں کہ آپ کے پلے کچھ بھی نہیں پڑا. اس جلسے نے اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ آنے والا دور عمران خان کا دور ہے، اور یہ قوم ضد لگا بیٹھی ہے کہ عمران خان کو باہر لانا ہے. اور اب عمران خان واپس آیا. اس کامیاب جلسے نے عمران خان کی جو زندگی ہے اس کا فیصلہ کر دیا ہے. اب عمران خان مزید قید نہیں رہے گا. یہ جو ناجائز ٹولہ بیٹھا ہے، اس کے دن گنے جا چکے ہیں. اور انشاءاللہ ہم اپنے سورس کی بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 2 سے 3 مہینوں میں یہ ٹائیں فش. اگین سیڈ، تحریک انصاف کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے ایک تاریخ رقم کی ہے. اتنا ظلم، اتنا جبر صرف پی ٹی آئی برداشت کر سکتی ہے، دوسرے بالکل نہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو ویری مچ.